بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پر دنیا کی بے ثباتی بیان فرما کر اسے دھوکے کا سامان قرار دیا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، تم سب جان لو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا، زیب و زینت، آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا اور مال و دولت اور اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے۔ اس کی مثال اس بارش کی ہے جس سے اگنے والی فصل کسانوں کو خوش کر دیتی ہے، پھر وہ پک کر زرد پڑ جاتی ہے، پھر چورا چورا ہو جاتی ہے۔ عام طور پر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد میت کی آنکھیں کیوں کھلی رہ جاتی ہیں؟ سائنس اس کا جو بھی جواب دے، لیکن ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑا حکمت افروز جواب کیا ہو سکتا ہے جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا، اور اس راز لافانی سے آگاہ فرما دیا تھا کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں ایک ایسا منظر دیکھ رہی ہوتی ہیں جو زندوں کو نظر نہیں آتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم دیکھتے نہیں کہ انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کی نظر ایک جگہ کھڑی ہو جاتی ہے؟ ہم نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ ایسا ہی ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کی نظر اس کا پیچھا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ بعید نہیں کہ جو چیزیں اس کو پہلے نظر نہیں آ سکتی تھی اب اس کو دکھائی دے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص جنت یا جہنم میں اپنا مقام دیکھے بغیر دنیا سے رخصت نہیں ہوتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب وہ مرنے کے قریب ہوتا ہے تو فرشتوں کی دو صفیں کھڑی ہو جاتی ہیں، ان کے چہرے کتاب کی طرح چمکتے ہیں، تو مردہ ان کو دیکھتا ہے لیکن دوسرے لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ تم یہ کہتے ہو کہ شاید مرنے والا شخص تمہاری طرف دیکھ رہا ہے۔ ہر فرشتے کے پاس جنتی کفن اور خوشبوئیں ہوتی ہیں۔ اگر مرنے والا شخص مومن ہو تو فرشتے اس کو جنت کی بشارت دے کر کہتے ہیں، اے نفس مطمئن، اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی جنت کی طرف نکل آ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے وہ انعامات تیار کیے ہیں جو دنیا و مافیہ سے افضل ہیں۔ فرشتے نہایت ہی نرمی اور مہربانی سے اس کو یہ خوشخبری سناتے ہیں، اور پھر یکے بعد دیگرے ہر ناخن اور ہر جوڑ سے اس کی روح نکال لیتے ہیں، یہاں تک کہ روح تھوڑی تک پہنچ جاتی ہے۔ اب وہ جسم سے نکلنے کو اس سے برا جانتی ہے جتنا کہ بچہ اپنی ماں کے رحم سے نکلنے کو اچھا نہیں سمجھتا۔ مسلم اور ابن ماجہ کی روایت کے مطابق حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ وہ جان کر نہیں کہ عالم میں تھے، پردے کے دوسری طرف عورتیں رو رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میت کی جان نکل رہی ہوتی ہے، تم اس کی نگاہیں پرواز کرنے والی روح کا پیچھا کرتی ہیں۔ تم دیکھتے نہیں کہ آدمی مر جاتا ہے تو اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں۔ جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دم نکل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست مبارک سے ان کی آنکھیں بند کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو تلقین کی کہ اپنے لیے بد دعا نہیں بلکہ بھلائی کی دعا ہی مانگے، کیونکہ فرشتے میت اور اس کے اہل خانہ کی دعا یا بد دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یوں دعا فرمائی، اے اللہ ابو سلمہ کی مغفرت کر دے، ہدایت یافتوں میں ان کا درجہ بلند کر دے، پسماندگان میں ان کا قائم مقام ہو جا، اے رب العالمین ہماری اور ان کی مغفرت کر دے، قبر میں ان کے لیے کشادگی کر دے اور اسے منور کر دے۔ حضرت ابو سلمہ سابقون اولون صحابہ کرام میں سے تھے۔ دنیا کی بے ثباتی کی وجہ سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بے شمار احادیث میں امت کی توجہ آخرت کی طرف دلائی ہے۔ فرمان نبوی ہے، عقل مند آدمی وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قابو میں رکھا اور ایسے کام کیے جس کا فائدہ اسے موت کے بعد ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی حرص کو لگام دیتے ہوئے فرمایا،
انسان ہمیشہ یہ کہتا رہتا ہے کہ یہ میرا مال ہے اور یہ میرا مال ہے، حالانکہ سوائے 3 چیزوں کے کوئی اس کا مال نہیں ہے۔ نمبر 1، جو کچھ کھا کر ختم کر دیا وہ اس کا ہے، کیونکہ اس کھانے کے مزے اس نے اس دنیا میں لیے۔ جو کچھ پہن کر پرانا کر دیا وہ اس کا ہے، کیونکہ اس لباس سے اس نے اس دنیا میں زیب و زینت اختیار کی۔ نمبر 3، اور جو کچھ اچھا یا برا عمل کر کے توشہ آخرت تیار کر لیا وہ اس کا ہے، کیونکہ اس کی جزا یا سزا اس کی آخرت میں ملے گی۔ اس کے سوا جو کچھ ہے وہ جانے والا اور لوگوں کے لیے چھوڑ کر مرنے والا ہے۔ اگر انسان کے پاس سونے کی 2 وادیاں بھی ہوں کہ کاش اسے تیسری بھی مل جائے۔ انسان کے پیٹ کو سوائے مٹی کے اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، دنیا میں اس طرح رہو جیسے تم اجنبی ہو یا مسافر۔ صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو، اور شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر لو اور اپنی صحت کو غنیمت جان لو۔ اپنی بیماری سے پہلے اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے، یعنی دنیا کو وطن نہ بنانا کہ تم میں اس میں عرصہ دراز تک رہنے کی آرزو پیدا ہو جائے۔ اسے صرف اتنا ہی شغف و تعلق رکھنا جتنا کہ ایک اجنبی شخص جو کہ اپنے اہل و عیال کے پاس لوٹانا چاہتا ہے۔ حضرت عمر بن میمون عدی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، یعنی 5 حالتیں ایسی ہیں کہ جب وہ موجود ہوں تو ان کو اپنے 5 حالتوں سے غنیمت سمجھو جو زمانہ آئندہ میں پیش آنے والی ہیں۔ بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، یعنی اپنے اس زمانے کو غنیمت جانو اور اس سے پورا فائدہ اٹھاؤ جس میں تمہیں عبادت و طاعت کی انجام دہی اور اللہ کے دین کو پھیلانے کی طاقت و ہمت میسر ہو، قبل اس کے کہ تمہارے جسمانی زوال کا زمانہ آ جائے اور تم عبادت و طاعت وغیرہ کی انجام دہی میں ضعیف اور کمزوری محسوس کرنے لگو۔ بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو، لہٰذا اپنی صحت و تندرستی کے زمانے میں دینی و دنیاوی بھلائی بہتری کے لیے جو کچھ کر سکتے ہو کر گزرو۔ فکر و افلاس سے پہلے تو نگری و خوشحالی کو، یعنی تمہیں جو مال و دولت نصیب ہے، قبل اس کے کہ وہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے یا موت کا پنجہ تمہیں اسے جدا کر دے، تم اس کو عبادت، مالیہ اور صدقات و خیرات میں خرچ کرو، اور اس دولت مندی اور خوشحالی کو ایک ایسا غنیمت موقع سمجھو جس میں تم اپنی آخروی فلاح و سعادت کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہو۔